اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اچھا، میرا جو آج کا ٹاپک تھا لیکچر کا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس جو ڈی ایمز آئے تھے وہ سوال سے یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے معاف کرتا ہے، یا کوئی گناہ ہو گیا ہو تو کس طرح ہم اس کی معافی مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے ہمت دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں ہوں نا، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے پاس آؤ۔ اب کیسے دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ ہوتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو گئے۔ کچھ لوگوں سے میں نے یہ سنا پرسنل ایکسپیرینس سے کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، ان کو ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر میں معاف نہ کروں تو کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا قرآن میں کہ میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، تو تم توبہ تو کرو۔ ہم توبہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیں، شرک کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک کے بعد میں ہر گناہ معاف کروں گا، ہر گناہ۔ اب ہر گناہ میں کیا ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل جو سب سے بدترین گناہ ہوتا ہے شرک کے بعد وہ ہے زنا۔ اللہ تعالیٰ زنا کو بھی معاف کرتا ہے لیکن توبہ سے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں جہاں زنا کی سزا کا ذکر ہے سورہ نور میں، تو وہاں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ دیکھو یہ مطلب وہاں پہ ہے کہ اگر زنا کیا ہے تو 100 کوڑے لگاؤ، یا تو پھر شاہد بھی پیش کرو، جو گواہی دینے والے ہیں ان کو پیش کرو، 3 گواہ۔ اب آپ مجھے بات بتائیں کہ گواہی تو وہ دے سکتا ہے نا جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو زنا ہوتے ہوئے۔ زنا سب کے سامنے تھوڑی ہوتا ہے۔ اول بات تو یہ مطلب اللہ تعالیٰ سزا دینا نہیں چاہتا۔ زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ سے ہوا بھی ہے تو خاموش رہو۔ ایک اور چیز، ہم جو گناہ کرتے ہیں وہ ہم دوسروں کو بتاتے ہیں اور ہم سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ کیوں بتاتے ہیں؟ آپ اپنے لیے گواہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، روز محشر یہ گواہی دیں گے کہ اللہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا تھا۔ تو ایسا مت کریں، اپنے گناہوں کو کسی کو نہ بتائیں۔ دوسری بات یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ معاف کیسے کرتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے میں 9th کلاس کے پیپرز دے کر آ رہی تھی، تو میری گاڑی میں بیان چل رہا تھا اس وقت، اور میں حیران تھی اس وقت کہ مطلب میں بالکل پیپر دے کر آئی تھی، اتنے اسٹریس ہوتا ہے اوور آل، لیکن میں نے جب وہ سنا تو اس میں یہ تھا کہ وہ مولانا جو تھے وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بندے کی آخر وقت تک اس کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ کی توبہ کا کوئی انتظار کرتا ہے؟ آپ کا کوئی انتظار کرتا ہے؟ 2 یا 3 گھنٹے ہیں، چلو 2 دن، اگر آپ کہیں گئے 2 دن انتظار کریں گے اس کے بعد بھول جائیں گے۔ جو مر جاتا ہے اس کو 40 دن بعد بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انتظار کرتا ہوں بندے کی توبہ کا۔ اللہ انتظار کیسے کرتا ہے؟ اب اس انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک انتظار کرے گا یا تمہاری آدھی جوانی تک انتظار کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں پوری زندگی میں تمہاری جو پوری لائف ہے میں پوری زندگی اس کا انتظار کرتا ہوں کہ تم ایک دفعہ پلٹ آؤ۔ تم پلٹتے نہیں ہو، تم توبہ نہیں کرتے۔ گناہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے نا جانور کو عقل دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو فرشتوں کو عقل دی ہے لیکن خواہش نہیں دی، ٹھیک ہے، اور جانور کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی۔ اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کا انتخاب کریں گے تو آپ خود دیکھ لیں آپ جانور ہیں یا فرشتوں کی صفت میں آتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ اب گناہ کا یہ ہے کہ کسی سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں، کوئی اپنے نفس پر کنٹرول کر دیتا ہے، وہ خواہش جو ہوتی ہے نا اس پہ کنٹرول کرتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں کرتا ہے، لیکن پھر بھی چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، گناہ نہ ہوتے ہیں۔ آپ سورہ یوسف پڑھیں، سورہ یوسف میں جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچایا تھا مصر کی عورت سے، سورہ یوسف میں لکھا ہے کہ آپ قرآن کا ترجمہ پڑھیں اس آیت کا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نہ بچاتے تو میں آ جاتا، بہکاوے میں آ جاتا۔ تو نفس تو ہے نا انسان کے اندر، اب یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ گناہ نہ کریں، نفس تو آپ کو آمادہ کرے گا گناہ پہ۔
اور شیطان پیچھے ہی اس کے پڑتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ. اب ایک بندہ شیطان کے کہنے پہ چل رہا ہے, گناہ پہ گناہ کر رہا ہے, شیطان اس کے پیچھے کیوں جائے گا؟ اس کو تو پتہ ہے یہ میرا ہے, یہ گناہ کر رہا ہے, اس کے پیچھے جائے گا نا جو اللہ تعالیٰ کے پیچھے ہے. تو ایک تو یہ چیز. اچھا, اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ, لوگ تمہیں بتائیں گے اللہ تعالیٰ اللہ القہار ہے, ٹھیک ہے, اللہ غنی ہے. اللہ کی غنی ہونے کی صفت میں اگر تم لوگ جاؤ تو بہت خوف آتا ہے اس کی, اس صفت سے, غنی ہونے کی صفت سے اور القہار ہونے کی صفت سے. لیکن یاد رکھو سورہ رحمان کا پہلا لفظ ہے الرحمن. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں رحمان ہوں. عرش پہ لکھا ہے میری جو میری رحمت میرے غضب پہ حاوی ہے. تو تم اللہ تعالیٰ کو پکارو, اس کی صفت سے پکارو. یا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص مجھے یا ارحم الراحمین 3 دفعہ کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ ہاں بولو میرے بندے, اس طرح. تو یہ طریقہ سیکھو دعا کا, توبہ کا طریقہ سیکھو. اس کے علاوہ یہ کہ اللہ تعالیٰ, دیکھو اب میں بتاتی ہوں ایک واقعہ ہے, وہ والا واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا, سورہ جو بنی اسرائیل کی ایک انسان کا واقعہ ہے, اس کو چھوڑ دیں. ایک اور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا, اس نے 99 قتل کیے تھے. اوکے, 99 قتل کیے تھے. وہ گیا تھا اچھی بستی میں کہ وہ کسی سے پوچھنے گیا تھا کہ میں نے 99 قتل کیے, میری توبہ ہو جائے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں, تمہاری توبہ نہیں ہوگی. تو وہ اس کو بھی مار دیتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 100 قتل اس نے پورے کیے تھے. وہ اپنی بستی کی طرف آ رہا تھا تو اس کا انتقال ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے فرشتے بھی بھیجے اور جنت کے فرشتے بھی بھیجے. کہا جاؤ. تو دوزخ کے فرشتوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے کہ اس نے صرف گناہ کیے اپنی زندگی میں. رحمت کے فرشتوں نے کہا, جو جنت کے فرشتے ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ توبہ کرنے ہی تو گیا تھا, دیکھو توبہ کے لیے ہی تو گیا تھا, یہ ہمارا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں, یہ ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ ایک اور فرشتے کو بھیجتے ہیں, جا کے زمین ناپو. زمین کیسے ناپو کہ جو بد کی بستی ہے, لائک جو برے لوگوں کی بستی ہے, وہ اس کی میت سے کتنے فاصلے پر ہے, اور جو نیک لوگوں کی بستی ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے. اب اتفاق کیا ہوا, وہ جو برے لوگوں کی بستی ہے نا, اس کا فاصلہ نا کم تھا, لائک اس کی میت سے, مطلب وہ ان کے قریب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ زمین کو وسیع کرو, اور جو بد لوگوں کی ہے نا اس کو وسیع کرو, اور جو نیک لوگوں کی بستی نا اس کو کم کر دو. اس طرح کیا ہوگا, وہ نیک لوگوں میں شمار ہو گیا. تو نیک فرشتے اس کو لے کے چلے جاتے ہیں. آپ مجھے یہ بات بتائیں, اس شخص نے نیت کی تھی نا توبہ کی, اس نے توبہ تو نہیں کی, اس نے نیت کی تھی توبہ کی. اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کس کی توبہ قبول کرتا ہے اور کس کی نہیں. میں بتاؤں معجزے ہوتے ہیں, میں کسی اور لیکچر میں بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ معجزے باقاعدہ ہوتے ہیں, لیکن توبہ کرو, ایک دفعہ پلٹ آؤ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے ایک دفعہ چل کے آتا ہے نا میرے پاس, میں اس کی طرف دوڑ کے جا رہا ہوتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ تم ایک قدم اٹھاؤ بس. اپنی لائف کا, ہماری لائف کا ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے حرام کام کو چھوڑنے کے لیے, غلط کاموں کو چھوڑنے کے لیے. ایک قدم اٹھاؤ, باقی وہ خود سنبھالتا ہے. اس کو پتہ ہے میرا بندہ کمزور ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے, اللہ جانتا ہے کہ تم کمزور ہو, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں, قرآن میں کہتا ہے اللہ. تو آپ کیوں لوگوں سے ڈر رہے ہیں؟ ریلیکس. اللہ تعالیٰ کو 1 سیکنڈ میں موت سے کرتا ہے, تمہاری آزمائشوں کو 1 سیکنڈ میں پلٹتا ہے, لیکن تمہارے صبر کو آزماتا ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اللہ کے بندے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے یہ ہے میرا بندہ, یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے, وہ بھی تو آزمانا چاہتا ہے. انسان آزما رہا ہوتا ہے, انسان تو وہاں سے آزماتا ہے جہاں سے انسان کی برداشت ختم ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا. اللہ کو پتہ ہے تمہاری برداشت کیا ہے, وہ نہیں آزمائے گا تمہیں. جہاں تمہاری برداشت کی حد ختم ہوتی ہے نا, وہاں اللہ تعالیٰ معجزے کرتا ہے. اب میں بتاؤں گی یہ دوسرے لیکچرز میں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں, کیا ان کا پورا کیا فیل ہوتا ہے انسان کو. اس کے علاوہ جو زنا, اب دیکھیں میں نے کہا نا زنا کی توبہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. میں نے ایک واقعہ سنا تھا, اس میں وہ نوجوان شخص تھا, تو اس نے زنا کیا تھا. وہ ایک مولوی کے پاس آیا, اس نے مولوی کو کہا کہ میں نے زنا کیا ہے, تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ, اب نہیں بولنا.
تو دوسری دفعہ بولا، اس نے کہا خاموش ہو جا، اگر تم نے تیسری دفعہ بولا تو مجھے تم پہ حد لگانی پڑے گی زنا کی، ٹھیک ہے. تو وہ خاموش ہو گیا. وہ نوجوان تھا، اس نے اس کی لائف کا جب میں نے قصہ پڑھا تو اس میں یہ تھا کہ اس نے ساری زندگی جب تک وہ زندہ رہا وہ روتا رہا، اس نے اللہ سے توبہ کرتا رہا، اور اس کی موت سجدے میں ہوئی تھی. بیماری کی حالت میں اس کی موت سجدے میں ہوئی تھی. نوجوان تھا اس وقت بھی وہ. تو دیکھو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ایسی موت بھی تو عطا کر رہا ہے نا. مطلب سجدے میں موت آنا کتنی بڑی بات ہے کہ وہ روز محشر بھی اس طرح اٹھے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سجدے میں ہوگا. تو زنا بھی ہوا ہے، توبہ کرو، بتاؤ مت کہ ان سے یہ گناہ ہوا ہے، ان سے یہ گناہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں کا پردہ رکھنا جانتا ہے. دوسروں کو اس نظر سے مت دیکھو کہ کتنا گنہگار تھا. ثنا خان جو تھیں ان کا واقعات آپ سب کو پتہ ہے، وہ پہلے کیا تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دیا تو اب وہ کیا ہیں. تو ہدایت کا وقت آتا ہے، گناہ ہر کوئی کرتا ہے. ہمارا نفس، کسی کا نفس، کوئی اپنے نفس کو کنٹرول کر لیتا ہے، ہمارے انوائرمنٹ کا اثر ہم پہ پڑ رہا ہوتا ہے. تو توبہ کرو، معافی مانگو، اللہ تعالیٰ ضرور ضرور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. ایک دفعہ بھروسہ کرو اور ایک دفعہ سے اس کی طرف چل کے آؤ. وہ بہت رحمان ہے، وہ بہت رحیم ہے. اگر لوگ تمہیں بتاتے ہیں نا کہ وہ القہار ہے، تم لوگوں کو بتاؤ کہ وہ الرحمان بھی ہے، الرحمان بھی ہے، الرحیم بھی ہے، اور ارحم الراحمین بھی ہے. تم بتاؤ لوگوں کو. انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں پھر بات ہوگی. اللہ حافظ.